یہ عالمی قرآن و حدیث کانفرنس، اس لیے میں علم پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ اکبر جن کی کتاب آکسفورڈ لائبریری میں پڑھی ہے یونیورسٹی کی، ہماری نسل جانتی نہیں وہ شیخ اکبر کون ہے، میں تھوڑا سا تعارف کروانے لگا۔ یہ شیخ اکبر وہ ہیں کہ ان کے جو والد تھے نا ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی، انہیں شیخ عربی کہتے تھے۔ یہ ابن عربی ہے، عربی کے بیٹے، انہیں شیخ عربی کہتے تھے۔ اولاد نہیں ہوتی تھی تو دعا کرانے کے لیے، زمانہ کس کا تھا؟ حضور غوث اعظم کا زمانہ تھا، تو اولاد کی دعا کروانے کے لیے نا غوث اعظم کے پاس چلے گئے بغداد شریف، جا کے عرض کرنے لگے حضرت دعا فرمائیں، اولاد نہیں ہے، اللہ پاک اولاد عطا کرے۔ تو حضور غوث اعظم نے نا تھوڑی دیر کے بعد فرمایا شیخ عربی اولاد نہیں ہو سکتی۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا لوح محفوظ پہ نا تقدیر کی تختی میں تیری اولاد لکھی نہیں ہے، وہ کیسے؟ تیرے مقدر میں اولاد ہی نہیں لکھی ہوئی، اس لیے نہیں ہو سکتی۔ بندے سمجھدار تھے، تھوڑا دور بیٹھے تھے، غوث اعظم کے اور قریب ہو گئے، قدموں پہ ہاتھ رکھا، عرض کی حضور اگر وہاں لکھی ہوتی تو پھر یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ جن کی وہاں لکھی ہو انہیں تو گھر بیٹھے مل جاتی ہے، وہاں لکھی ہوتی تو یہاں کیوں آتا میں؟ نہیں لکھی تو لکھوائے نا محبوب سبحانی۔ غوث اعظم اس بات پر جلال میں آ گئے تھے، اور آپ نے فرمایا شیخ عربی پھر جلدی کرو، میرے پیچھے آ کے بیٹھو اور اپنی پشت جوڑو میری پشت کے ساتھ۔ وہ اٹھے اور پشت لگائی۔ غوث اعظم نے جلال میں فرمایا شیخ عربی اللہ کی عزت کی قسم، اور میری پشت میں ایک ہی بیٹا رہ گیا تھا، جا تجھے عطا کر دیا۔ اعظم کی اس عطا کے بعد ابھی 9 مہینے گزرے تھے کہ اللہ رب العزت نے ابن عربی عطا کر دیا۔ یہ جن کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب آکسفورڈ یونیورسٹی کی لائبریری میں پڑھی ہے انگلینڈ میں۔ ہمارے بچے انڈیا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ٹچ موبائلوں پہ گانے سن رہے ہیں، اور ہمارے بڑوں کی کتابیں وہاں پڑھی ہیں۔ یہ حضور غوث اعظم کی عطا ہے۔ کون؟ شیخ عربی، شیخ محی الدین ابن عربی۔ اور مقام کیا پایا پھر؟ قرآن کی تفسیر لکھ رہے تھے۔ اب میں مختصر کر رہا ہوں چونکہ قراء حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں تفسیر لکھ رہے تھے قرآن پاک کی۔ جب سورہ یوسف میں پہنچے نا تو سورہ یوسف کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں، یوسف اور حضرت زلیخا کا واقعہ، حضرت یوسف اور حضرت زلیخا کا واقعہ۔ تو وہ زلیخا یوسف علیہ السلام کو لے گئی تھی اپنی کوٹھی پہ، اور 7ویں کمرے میں اندر لے گئی تھی۔ قرآن کہتا ہے قالت حیت لک، ہر کمرے کی کنڈیاں بھی لگا دی اور تالے بھی لگا دیے، اور آخری کمرے میں لے جا کر کہنے لگی اب میری خواہش پوری کرو۔ آخری کمرے میں قرآن کہتا ہے اس مقام پر وہ دعوت دے رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے تو ارادہ کر لیا تھا یوسف علیہ السلام، اور وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ ارادہ بھی نہیں کیا تھا نبی نے، اس نے ارادہ کیا تھا جو کیا تھا۔ اب امام الانبیاء کے غلاموں یہاں جب پہنچے نا شیخ عربی تو سوچنے لگے کہ 7ویں کوٹھڑی میں حضرت یعقوب نے کون سی، حضرت یوسف نے کون سی دلیل دیکھی تھی۔ تو جب تفسیروں کی طرف رجوع کیا تو کسی مفسر نے لکھا کہ 7ویں کوٹھڑی میں نا اچانک حضرت جبریل سامنے آ گئے تھے اور اشارہ کر رہے تھے نبوت کی چادر پہ داغ نہ لگنے دینا، اور کسی نے لکھا ہے حضرت یعقوب سامنے آ گئے تھے اور دانتوں میں انگلی دبا کے اشارہ کر رہے تھے بیٹا نبوت کی چادر پہ داغ نہ لگنے دینا۔ اور کسی مفسر نے لکھا ہے کہ جس کنویں میں بھائیوں نے پھینکا تھا نا اللہ نے وہ کنواں سامنے کر دیا تھا۔ یوسف اس کنویں کو یاد رکھنا، یہاں سے نکالا میں نے تمہیں۔ کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ۔ اب یہ قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کا قلم رک گیا، فرمایا میں اپنی تفسیر میں کیا لکھوں کہ جبریل کو دیکھا تھا یا کنواں دیکھا تھا؟
یا حضرت یعقوب کو دیکھا میں کیا لکھوں؟ اور امام الانبیاء کے غلاموں لکھتے لکھتے خیال آیا کہ یہ کیس اور معاملہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور وہ دور تو ہے نہیں، چوتھے آسمان پر تھی تو ہے قلم رکھا وہیں، کہنے لگے خود یوسف سے پوچھ لیتے ہیں کیا دیکھا تھا۔ یہ غوث اعظم کی حکمی اولاد ہے، غوث اعظم کی عطا، قلم وہیں رکھا، کاغذ وہیں رکھا، امام الانبیاء پہ درود پڑا، اتنے بلند ہوئے، چوتھا آسمان پیچھے رہ گیا، یہ آگے نکل گئے۔ یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، اپنا مسئلہ حل کرا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، ان کے پاس وہ کون سی چاند گاڑی تھی کہ قدم اٹھاتے تھے اور لامکاں کی وسعتیں بھی سمٹ آتی تھی؟ اس لیے کہ صرف ان کے سامنے قرآن نہیں تھا، ان کی سوچ میں بھی قرآن تھا، ان کے کردار اور عمل میں بھی قرآن تھا، ان کے من میں محبت مصطفیٰ تھی اور تن پر شریعت مصطفیٰ تھی۔